محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑا ہی دردناک واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ظالم بھائیوں نے اپنی سگی بہن کو دفن کر دیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک حاملہ عورت کا۔ ایک ریحان نام کا شخص کہتا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے میرا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو چوری کیا کرتا تھا۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہم کو پکڑ نہ سکے۔ ایک دن بینک میں چوری کرنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فرار ہو گئے۔ ہم لوگ تو فرار ہو چکے تھے، لیکن ہم لوگ پولیس کی نظروں میں آ چکے تھے اور پولیس ہمارا پیچھا کرنے لگی۔ ہم لوگ بھاگنے لگے اور الگ الگ راستے اختیار کر لیے۔ آخر کار ہم پولیس کی نظروں سے چھپنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ سنسان علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے قبرستان تھا۔ میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ صاف صاف دکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج رات میں قبرستان میں رک جاتا ہوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں بہت سخت دل کا مالک تھا۔ ایسی حالت میری کبھی نہیں ہوئی تھی جیسی حالت اس رات ہو گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میری جان خطرے میں پڑ جائے۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے پاس ایک چادر تھی جو بہت موٹی تھی۔ چادر اوڑھ کر میں سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گنہگار نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنے سر سے چادر ہٹایا اور دیکھنے لگا آخر کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے 4 سے 5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے؟ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ تم پھپھو کے گھر ہو، لیکن تو حرام کام کروانے کے لیے کہیں اور تھی۔ ایک لڑکا اس لڑکی کو پکڑے ہوئے تھا اور باقی سارے لڑکے قبر کھود رہے تھے۔ قبر کھودنے کے بعد ان لوگوں نے زندہ لڑکی کو قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے۔ ان لوگوں نے لڑکی کو دفن کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ وہ لوگ جلدی میں قبر کھودنے والا اوزار وہیں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے قبر کھودنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نکال سکوں۔ جب قبر کے اندر سے لڑکی کی آواز سنائی دی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ میں پوری کوشش کرنے لگا، کسی بھی طرح قبر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ میں کوئی نیک انسان تو نہیں تھا بلکہ ایک عام انسان ہی تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور آدمی بھی ہوتا تو اس لڑکی کو زندہ بچانے کی ضرور کوشش کرتا۔ میرے خیال سے اتنا بھی کوئی بے ضمیر نہیں ہوتا جتنا اس لڑکی کے بھائی تھے۔ محترم ناظرین، ذرا بتائیے کہ کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں نے قبر کھودتے کھودتے قبر میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ اس قبر کے اندر آکسیجن پہنچا سکوں۔ پھر اچانک اس لڑکی نے ایک چیخ ماری تو میری جان نکل گئی۔ میں نے اس کی پوری آواز سننے کی کوشش کی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو میرے چہرے پر ایک مایوسی چھا گئی، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟
میں ڈرنے والوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، مجھے تو قبر کھود کر اس لڑکی کو زندہ باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے ہمت کو جمع کیا، اور جب قبر پوری طرح کھل چکی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی، کیونکہ قبر میں ایک بچہ بھی تھا اور وہ لڑکی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور دونوں قبر میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اور اس بچے کو قبر سے فوراً نکالا۔ میرے پاس جو چادر تھی، میں نے اس چادر سے دونوں کے جسم کو ڈھک دیا۔ لڑکی کی حالت بہت زیادہ نازک تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھی، اور وہ بچہ بھی روئے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اتنے میں مجھے سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی۔ میں ماں اور بچے کو چھوڑ کر فوراً گاڑی کی طرف دوڑا، اور پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات کو وہ لوگ بھی اچانک رک گئے، اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اور میری بیوی رات کو راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک سے قبرستان میں ہی میری بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور وہاں پہ ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا تو وہ سچ جاننے کے لیے میرے پاس آئے، تو میری بیوی اور میرے بچے کو دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ گئے اور انہیں میری بات پہ یقین ہو گیا، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ ان دونوں کو ہماری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گاڑی والے نے بھی ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو ہسپتال لے گئے۔ میں نے جو بینک میں چوری کی تھی، اس کا حساب میں نے اپنے ساتھیوں سے مانگا۔ ان لوگوں نے مجھے حساب دے دیا۔ اس لڑکی کو میں اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا، اور جب اس لڑکی کی حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے مجھے اپنی پوری کہانی بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ میرا نام فرزانہ ہے۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے اچانک ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا، اور اس نے مجھے ایک خط لکھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کیا، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیسے شیطان نے میرے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور اس کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل نمبر پر فون کر دیا، اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا، اور پھر بات ملاقات تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی بھی تھے۔ جب وہ لوگ کام پر چلے جاتے تو میں اس لڑکے کو اپنے گھر میں بلا لیتی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ بھی کر بیٹھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ اور جب ناجائز اولاد پیٹ میں پلنے لگی تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی پھپھو سے کیا، اور میری پھپھو نے مجھے بہت باتیں سنائیں، لیکن انہیں اپنی عزت بھی بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا، ورنہ اس لڑکی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ تم اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دو۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تم مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ اب مجھ جیسی بدکار لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ معاملہ سنگین ہوتا چلا گیا، مگر پھپھو نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ پھپھو نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ مجھے اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا کھانا وغیرہ یہی بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کر پائیں گے؟ ہم تو دن کو کام پر چلے جاتے ہیں، یہ اپنا سارا گھر سنبھالتی ہے۔ تو پھپھو نے کہا کہ یہ تو بہت بیمار ہے، اگر تم لوگوں کو کام کروانے ہیں تو تم لوگ شادی کر لو۔ تو نہ جانے کیسے پھپھو نے میرے بھائیوں کو راضی کر لیا، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ پھپھو کے گھر میں اس کی ایک بیٹی اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ پھر مجھے ان کو بھی اپنی کہانی سنانی پڑی، اور حمل کے 9 مہینے وہیں گزر گئے۔ لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میرے بھائی پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ پھر جانے انہیں کیسے خبر پہنچی، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے آئے اور پھر وہاں سے گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے آئے۔ پھر انہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے قبر میں زندہ دفن کر دیا تو میرا دم گھٹنے لگا اور میں چلانے لگی اور میں اللہ پاک سے مدد مانگنے لگی،
اور میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمل کا بھی درد شروع ہو گیا۔ میں نے دل سے توبہ کر لی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا اور اللہ پاک سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے باہر نکال دے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پھر دوبارہ کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو میری مدد کر۔ اگر میری کوئی نیکی آپ کو پسند ہو تو اس کے صدقے مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان مجھے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت اللہ پاک کو میں نے دل سے پکارا تھا۔ میرا یقین کامل تھا، ان لوگوں نے قبر کے اوپر زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا، تم نے پہلی ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا۔ ایک پل میں تو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی جانتا تھا۔ اس وقت میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کس کا ہے۔ اس نے پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اس نے تو اپنی زندگی ہی قبر سے شروع کی۔ لیکن اس بچے کی زندگی انوکھی تھی جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور میں اپنے سارے گناہوں کے لیے اس سے معافی مانگتی ہوں۔ محترم ناظرین، ہم لوگ گناہ میں پڑ کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور تنہائی میں کئی ایسے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا رب ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ لڑکی تہجد کی پابند تھی اور روز اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بہک گئی تھی اور اپنے رب کو بھول گئی تھی۔ لیکن دیکھیں تو صحیح اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی، اور اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اتنے مہربان رب کی نافرمانی کر سکتی ہوں، اس انسان کی خاطر جس نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ریحان کہتا ہے کہ وہ لڑکی اپنی کہانی سنانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بڑا عبرتناک ہے۔ میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ میں نے فرزانہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی سے شادی میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی تاکہ اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب میں علم رکھنے والا بندہ ہوں، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے اور اب ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ توبہ کے بعد ہماری زندگی میں نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں اور بھائیوں کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔